الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جونیئر جہلمی کی ایک ویڈیو موجود ہے کہ جس میں وہ اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے؟ تو وہ عقل سے جاہل اور علم سے جو ہے وہ دور دراز تک جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری زیدہ شرفہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ آپ اس کی ویڈیو سنیں اور اس میں پہلے اس کا اعتراض دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں اس کا جواب بھی سنیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ بخاری میں آتا ہے آپ کے ایک صحابی تھے جو آپ کو صرف ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت حمار، اور وہ شراب بھی بہت پیتے تھے۔ نبی علیہ السلام انہیں کوڑے بھی لگواتے تھے، پھر اگلی دفعہ مجلس میں ساتھ بٹھا بھی لیتے تھے۔ اتنی دفعہ یہ کام ریپیٹ ہوا کہ بعض اصحاب نے غصے میں آ کر لعنت ہو تیرے اوپر، تو اللہ کے نبی کی صحبت بھی کرتا ہے اور یہ کام تو نے ڈالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر۔ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہنسنے سے کیا مراد ہے، کہ جو اس بندے نے، جو اس عقل سے عاری شخص نے جو ہنسنا مراد لیا ہے وہ کون سا مراد لیا ہے؟ اور صحابی رسول کی دلیل بخاری شریف سے پیش کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، وہ معاذ اللہ شراب پیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، واقعہ موجود ہے، لیکن اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ اس شخص کا تو صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع تو اس کی پہلے ہی ایک مطلب کہ اس کا ایک کام ہے، نہ اس کی زبان سے انبیاء معاف ہوئے ہیں، نہ اس کی زبان سے صحابہ کی ذات معاف ہوئی ہے، نہ اولیاء اللہ معاف ہوئے ہیں، نہ محدثین معاف ہوئے ہیں، نہ علماء ملت معاف ہوئے ہیں۔ تو اس کی اپنی علمی اوقات یہ ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتہ کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اس نے ہنسنے کی بات کی ہے، دیکھیں وہ وہاں پر ہنسنا کس مراد سے ہے؟ دیکھیں، ہنسنا جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی وہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا ہنسے کہ لوٹ پوٹ اور ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گر جائے۔ ایک ہنسنا وہ ہوتا ہے غفلت کا، اور ایک ہنسنا ہوتا ہے خوش خلقی کا، خوش طبعی کا، محبت کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہنسنا تھا، مسکرانا تھا، یہ حسن اخلاق کے زمرے میں ہے، خوش طبعی کے زمرے میں تھا، محبت کے زمرے میں تھا۔ ایسا نہیں تھا، نہ وہ غفلت کا ہنسنا تھا، نہ جو ہے وہ لوڈ پوٹ ہو کر ہنسنا تھا۔ تو اب اس لحاظ سے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جو موجود تھے وہ آپس میں خوش طبعی کرتے تھے، وہ بھی ہنستے تھے، وہ جنگ پر جاتے، جہاد پر جاتے، واپس خوش طبعی کرتے، ہنستے تھے۔ تو لیکن واپس آ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وہ ان کا ہنسنا ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی عقل کے اوپر معاذ اللہ پردہ ڈال دے، ان کا ہنسنا ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا ہنسنا جو ہے وہ بحیثیت محبت تھا، ان کا ہنسنا بحیثیت الفت تھا۔ وہ ایسا بھی ہنسنا نہیں تھا کہ کہکہ لگا کے ہنسنا، زور زور سے ہنسنا جس طرح جہلا کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ فرط محبت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس جانا تھا۔ اب اس کی بہت ساری روایات بھی ہیں۔ تو اب اس مرزا نے جو یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ جی ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، تو اس کی دلیل جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، باب ہے زہد اور پرہیزگاری کا۔ اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ جو بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، تو اس کی علمی جہالت ایسی ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتہ کہ میں نے حدیث بیان کرنی کون سی اور کون سی نہیں کرنی۔ اول تو اس کو حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، صرف اس کو اعتراض کرنے کا پتہ ہے
جاہلانہ اپنی روش کے اوپر ایسا اڑا ہوا ہے کہ صرف اور صرف آگے اس کے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے صرف کہہ دیا کہ نہیں جی بابا جانی نے یہ کہا ہے، یعنی امیر اہل سنت پر اعتراض اس نے کرتے ہوئے جی انہوں نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل کیا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غفلت کا ہنسنا مراد ہے، یہاں پر غفلت مراد ہے، وہ جہلا کی طرح ہنسنا مراد ہے۔ لیکن اس بندے نے جو ہے وہ ساری دلیلیں اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فٹ کر دی، جی حضور بھی ہنستے تھے، وہ فلاں صحابی تھے وہ حضور علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، وہ شراب پی کے آتے تھے، حضور نے ان کے اوپر حد بھی لگائی، ایسا ہوا ویسا۔ حالانکہ وہ صحابی رسول جو ہے وہ بدری صحابی تھے اور جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی ہے انہوں نے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر ان کو کوئی بندہ آج کے بعد کچھ نہ کہے، کیونکہ یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو معاف کر دیا ہے، بدر والوں کے اوپر رب کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات، جب اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی تو اب اس بندے کو ان صحابی رسول کے اوپر تان اور تچنی اور ان کی طرف اس طرح کی نسبتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بڑا علمی کتابی ہوں۔ اس کو علمی کتابی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جاہل مطلق، اس کو کہتے ہیں جہلا کا سردار ہونا، کہ بات معلوم کوئی نہ ہو اور لوگوں کو، اپنے لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کی سیاستہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس کو یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہیں نہیں کہا کہ دل مردہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو اس کو سننے والے ہیں کم از کم اس سے جا کے پوچھیں اور سنن ابن ماجہ کی حدیث اس کو دکھائیں کہ تم نے جو رسول اللہ کی حدیث کا انکار کیا ہے وہ تو سامنے واضح لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے بھی تو حدیث سنائی ہے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کیا ہے کہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور ہنسنے سے دل مردہ ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک ہنسنا ہے۔ اور کس طرح ہنسنا ہے؟ جیسے بندہ لوڈ پوٹ ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گر جاتا ہے، جو ہلاک کی طرح ہنسا جاتا ہے، زور زور سے کہہ کے لگا کے ہنسا جاتا ہے۔ تو نہ یہ روش صحابہ کی تھی، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور علیہ السلام کا ہنسنا ان کی شان کے مطابق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو احادیث پھر یہ بھی ہیں، سنن ابی داؤد بھی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہیں، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے، مسکرانے والے تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے مسکراتے تھے۔ تو ان احادیث کا کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ حدیثیں بیان کرتا ہے صرف اور صرف اپنا علم جھاڑنے کے لیے، تو یہ حدیثیں کیوں نہیں اس کو آتی؟ صرف اس لیے کیونکہ اس کا علم سے جو ہے وہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث جو ہے وہ اس بندے کے لیے جواب کافی ہے کہ جو اس نے کہا جی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسے جاہل سے اور اس جیسے جاہل کے فتنے سے پوری امت کو جو ہے رب محفوظ فرمائے۔